ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ، علی اور احمد نام کے تین شوقین دوست رہتے تھے۔ ایک دھوپ والے دن انہیں اپنے گاؤں کی لائبریری کے کونے میں ایک پرانی خاک آلود کتاب ملی۔ جب انہوں نے صفحات کھولے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک جادوئی کتاب ہے جو انہیں دور دراز علاقوں تک پہنچا سکتی ہے۔ پرجوش اور متجسس دوستوں نے خوبصورت ملک پاکستان کی سیر کرنے کے لیے ایک غیر معمولی مہم جوئی کا فیصلہ کیا۔ روشنی کی چمک کے ساتھ تینوں دوستوں نے خود کو لاہور کی ایک متحرک بازار میں کھڑا پایا۔ مسالے دار کھانوں کی لذیذ خوشبو سے فضا معمور تھی اور رنگ برنگ کپڑوں نے بازار کے سٹالز کو سجا رکھا تھا۔ ایک گلی بیچنے والے نے انہیں مزیدار سموسے پیش کیے اور وہ منہ میں پانی بھرنے والے کھانوں کو آزمانے سے باز نہیں آ سکے۔ ان کا اگلا پڑاؤ لاہور کا دلکش شالیمار گارڈن تھا۔ دوست پانی کے پیچیدہ فواروں، سرسبز و شاداب اور ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے پھولوں سے حیران رہ گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے انہوں نے کسی پریوں کی کہانی کے باغ میں قدم رکھا ہو۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، جادوئی کتاب نے انہیں قدیم شہر موہنجو داڑو پہنچا دیا۔ ایک قدیم تہذیب کے کھنڈرات ان کی آنکھوں کے سامنے پھیل گئے اور وہ ہزاروں سال پہلے وہاں رہنے والے لوگوں کی جدید انجینئرنگ اور منصوبہ بندی پر حیران رہ گئے۔ آگے دوستوں نے خود کو کراچی کی رنگ برنگ گلیوں میں پایا، جہاں بحیرہ عرب کی سرزمین ملتی تھی۔ تینوں دوستوں متحرک رکشوں پر سوار ہوئی، مزیدار اسٹریٹ فوڈ چکھے اور یہاں تک کہ روایتی پاکستانی رقص پر بھی ہاتھ آزمایا۔ قہقہوں کی گونج رواں دواں گلیوں میں گونج رہی تھی، جب دوست شہر کی بھرپور ثقافت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جادوئی کتاب نے انہیں وادی حنزہ کے دلکش مناظر تک لے جایا۔ بلند و بالا پہاڑ، کرسٹل صاف جھیلیں اور جنگلی پھولوں کے کھیتوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ دوست مقامی لوگوں سے ملے جنہوں نے اپنی منفرد ثقافت اور روایات کی کہانیاں شیئر کی۔ جیسے ہی ان کا ایڈونچر اختتام کو پہنچا، دوستوں نے اپنے آپ کو اپنے چھوٹے سے گاؤں میں جادوئی کتاب پکڑے ہوئے پایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا سفر نہ صرف تفریح اور جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، بلکہ اس نے انہیں تنوع کی خوبصورتی، دوستی کی اہمیت اور پاکستان کی بھرپور تاریخ کے بارے میں قیمتی سبق بھی سکھایا تھا۔ اس دن کے بعد سے عائشہ، علی اور احمد نے اپنے جادوئی سفر کی یادیں تازہ کی اور پاکستان کے لیے اپنے نئے علم اور تاریخ کو اپنے گاؤں میں ہر کسی کے ساتھ شیئر کیا۔ اور یوں چھوٹا سا گاؤں ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں پاکستان کے جادوئی سفر کی بدولت ایڈونچر اور افہام و تفہیم کا جذبہ پروان چڑھا۔ دوستوں، ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے الیکشن ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے پیارے ملک کا پرچم اور اللہ تعالیٰ کے نام جو پوسٹر پر لکھی ہوئی ہو اسے ندی نالیوں میں نہیں گرانا چاہیے اور اسے اٹھانا چاہیے۔ جنہوں نے اٹھایا ہو وہ اپنا نام اور جگہ کامنٹس میں لکھ کے